جبکہ حماد آنکھیں پاڑے اسے بھاگتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور خود بھی فوراً گاڑی سے باہر نکلا۔ دلروز سامنے موجود آدمیوں کے پاس جاتی ایک کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی جس کے اوپر سامنے والوں نے گن تان رکھی تھی۔ حماد روز کو یوں کسی کے سامنے ڈھال بنتا دیکھ کر حیران ہوا، مگر جب اس نے دلروز کے پیچھے کھڑے شخص کا چہرہ دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ غزان ہی تھا۔ دراصل غزان کو امی نے جلدی گھر آنے کا کہا تھا، اس لیے وہ جلدی گھر پہنچنے کے لیے شارٹ کٹ راستے سے گھر جا رہا تھا، مگر تبھی اچانک ڈاکوؤں نے اس کا راستہ روک لیا۔ آج غزان کے پاس اپنی گن بھی نہیں تھی اور ڈاکوؤں کے پاس تھی۔ وہ گاڑی سے نکلا تو ڈاکو اس سے قیمتی سامان مانگنے لگے۔ اس سے پہلے وہ ان کی اچھے سے دھلائی کرتا، اچانک سے اپنے آگے دلروز کے آ جانے پر کافی حیران ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دل ہٹو سامنے سے، غزان دلروز کو کندھے سے پکڑ کر سائڈ کرنے کی کوشش کرتا بولا، مگر دلروز میں نہ جانے کہاں سے اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ غزان کو ہٹانے پر بھی اس کے سامنے سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ نہیں، اگر ہم یہاں سے ہٹے تو یہ آپ کو مار دیں گے، دلروز نے روتے ہوئے کہا، اور اگر تم نہ ہٹی تو یہ تم پر گولی چلا دیں گے، غزان نے اس پر غصہ ہوتے کہا، مگر دلروز روتے ہوئے نہ میں سر ہلائی جا رہی تھی۔ حماد ان سے تھوڑا دور کھڑا خاموشی سے سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ آگے جانے کی، یہ دیکھ کر کہ دلروز کیسے آج بھی غزان سے محبت کرتی ہے، اتنی محبت کہ اس کی خاطر وہ اپنی پرواہ بھی نہیں کر رہی۔ اے لڑکی ہٹ سامنے سے! سامنے کھڑے ایک ڈاکو نے دلروز کو غصے سے کہا تو دلروز نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، پلیز میرے جان کو کچھ مت کہیے، آپ کو کیا چاہیے آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو جتنے پیسے مانگو گے آپ کو دوں گی، لیکن پلیز میرے جان کو کچھ مت کہیں اور یہ پسٹل نیچے کر لیں۔ دلروز روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر ان سے منتیں کرتی بولی، جبکہ اس کے یوں ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے پر غزان نے اس کی پشت کو حیران سے دیکھا۔ دلروز کچھ نہیں ہوتا مجھے، تم سامنے سے ہٹو۔ غزان اس بار اپنا پورا زور لگاتے دلروز کو اپنے سامنے سے ہٹاتا بولا، جبکہ دلروز اب کی بار اس کی طرف رخ کرتی اس کے گلے لگ گئی، نہیں جان، وہ خطرناک آدمی ہیں، ان کے پاس جان ہے، وہ آپ کو مار دیں گے۔ ہم آپ کو کھونا نہیں چاہتے، ہم آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، آپ سے پہلے ہم گولی کھائیں گے، دلروز اس کے گلے لگتے روتے ہوئے بولی، جبکہ غزان نے تو اب غور کیا تھا کہ دلروز اسے جان پکار رہی تھی، جبکہ اس کا جان پکارنا حماد کو بھی سنائی دے رہا تھا۔ اس کے منہ سے 1 سال بعد خود کے لیے جان لفظ سن کر غزان کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ آئی تھی۔ او لیلا مجنوں، اپنی عشق محبت کے ڈرامے بازیاں بعد میں کرنا، پہلے نکالو جو کچھ ہے تم لوگوں کے پاس۔ ایک ڈاکو بولا تو دلروز فوراً غزان سے دور ہوتی ان ڈاکوؤں کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں، آپ لے لو، آپ کو جو لینا ہے آپ لے لو، بس آپ چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ سونے کی چین ہے، یہ لے لو، یہ رنگ بھی سونے کی ہے، اس میں ڈائمنڈ بھی ہے، یہ لو، سب لے لو، لیکن پلیز چلے جاؤ۔ دلروز اپنے گلے سے سونے کی چین اور ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر انہیں دیتی بولی، جبکہ حماد کے دل کو کچھ ہوا تھا اس کے یوں چین اور انگوٹھی اتار کر دینے پر، کیونکہ وہ چین حماد نے اسے گفٹ کی تھی اور وہ انگوٹھی ان دونوں کی منگنی کی انگوٹھی تھی، جسے دلروز بنا حماد کی فیلنگز اور محبت کی پرواہ کیے غزان پر وار رہی تھی۔ یہ سب دیکھتے حماد کی آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے۔ اسے پتہ چل رہا تھا کہ اصل تکلیف کسے کہتے ہیں، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی تکلیف یہی ہے کہ آپ کا محبوب آپ کے سامنے اپنے محبوب کی خاطر خود کی بھی پرواہ نہ کر رہا ہو اور آپ دور کھڑے اپنی یک طرفہ محبت کا درد سہتے رہیں۔ وہ دونوں ڈاکو دلروز سے چین اور انگوٹھی لے کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ ان کے جاتے ہی دلروز واپس غزان کی طرف پلٹتی اس کا چہرہ اور اس کے بازو چھو کر دیکھنے لگی کہ کہیں اسے کہیں پر چوٹ تو نہیں لگی۔ دل میں بالکل ٹھیک ہوں، کیوں فکر کر رہی ہو، اور تم یہاں پر اس وقت کیسے؟ یہ سامنے آتے ہیں کسی کے؟ اگر تمہیں لگ جاتی تو کیا ضرورت تھی تمہیں یوں ڈاکوؤں کے سامنے آنے کی؟ غزان دلروز کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتا بولا، جبکہ اس کے سوال پر دلروز جو غزان کی فکر میں سب کچھ بھولے بیٹھی تھی، اسے اچانک سے یاد آیا کہ وہ تو یہاں حماد کے ساتھ تھی اور وہ غزان کی فکر کیوں کر رہی تھی۔ یہ سب یاد آتے وہ ایک دم غزان سے دور ہٹی۔ اس نے چہرہ موڑے دیکھا تو حماد وہیں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بنا غزان کی بات کا جواب دیے وہ حماد کی طرف بڑھنے لگی، مگر غزان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ چلو میرے ساتھ، میں ابھی گھر ہی جا رہا ہوں۔ غزان نے اسے کہا تو دلروز نے اپنے دوسرے ہاتھ کا استعمال کرتے غزان کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔
کسی غلط فہمی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بس موقع ہی ایسا تھا کہ مجھے اس طرح سے بیہیو کرنا پڑا کیونکہ آپ کی ماں آپ کا انتظار کر رہی ہے، اسے آپ سے محبت ہے اور میں تائی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اس سب کو دیکھتے یہ مت سوچیے گا کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں اب بھی آپ سے نفرت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی۔ رہی بات گھر جانے کی تو واپس گھر بھی میں حماد کے ساتھ ہی جاؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ سفر کرنے کا کوئی شوق نہیں۔ دلروز اسے کہتی ہوئی حماد کی طرف بڑھ گئی جبکہ غزان کے چہرے پر اس کی باتوں سے درد بڑی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اگر نفرت کرتی ہو تو پھر یہ سب کچھ کیا تھا؟ کیوں میری فکر کر رہی ہو؟ تمہیں یہ سب تو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تمہیں اب بھی مجھ سے محبت ہے، غزان نے اس کے پیچھے سے اونچی آواز میں کہا تو دلروز کچھ دیر کے لیے رک گئی، لیکن اس نے پلٹ کر غزان کو نہیں دیکھا اور نہ اس کی بات کا جواب دیا۔ دل حماد کے ساتھ اس کی گاڑی کی طرف بڑھتے گاڑی میں بیٹھ گئی جبکہ حماد خاموشی سے بنا اسے کوئی تانا دیے، اسے کوئی بات کہے نارملی بیہیو کرتا گاڑی میں بیٹھتا۔ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور دوسری طرف غزان بھی اپنے اندر کی تکلیف کو سہتا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ آج دلروز اور حماد کی مہندی کی رسم تھی اور پورے ملک میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ مہمانوں کے ساتھ آئے ہوئے بچے ادھر ادھر بھاگتے کھیلتے ہوئے شور مچا رہے تھے جبکہ بڑی عمر کی عورتیں گلی محلوں کی چگلیوں میں مصروف تھیں، میک اپ کی شوقین تیار ہونے میں مگن تھی اور ہر طرف شور و گل تھا۔ اسی شور شرابے میں کہیں سے اپنی گم ہوئی لپسٹک کے بارے میں پوچھتی عورت کی آواز آتی تو کہیں اپنے بچوں کو ڈانٹتی ہوئی ماں کی آواز گونجتی، کہیں کوئی مرد اپنی بیوی سے اپنے جوتوں کے بارے میں پوچھ رہا تھا تو کہیں کموارے لڑکوں کی مائیں انہیں ڈانٹتی ہوئی تیار ہونے کا کہہ رہی تھیں۔ وہیں اگر ہم دلروز کے کمرے میں جائیں تو وہ شیشے کے سامنے بیٹھی تھی، پارلر والی اسے تیار کر کے جا چکی تھی اور وہ پارلر والی کے تیار کرنے کے بعد نظر آنے والا اپنے چہرے کا عکس شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ اس کا میک اپ ہلکا ہلکا کیا گیا تھا کیونکہ مہندی کی نسبت سے دلہن لائٹ میک اپ میں اچھی لگتی ہے۔ اس وقت ملٹی شیڈ لہنگا اور کلر کی کرتی پہنے موقع کی مناسبت سے لائٹ میک اپ کیے ہوئے وہ کسی حور پری سے کم نہیں لگ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک مدھم تھی، اس کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ ہوتی بھی کیسے؟ اس دن کے لیے اس نے کسی اور کے خواب سجائے تھے لیکن وہ کسی اور کے نام کی دلہن بننے جا رہی تھی، تو پھر کیسے اس کی آنکھوں میں چمک اور چہرے پر رونق ہوتی؟ ابھی وہ کمرے میں اکیلی تھی اس لیے اسے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ کی بھی ضرورت نہ تھی، مگر کچھ ہی دیر میں حماد لوگ بھی ان کی طرف آ رہے تھے کیونکہ مہندی کا فنکشن ایک ساتھ ہی ہونے والا تھا۔ حماد لوگوں کے آتے ہی دلروز کو بھی باہر اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا جاتا اور پھر دلروز کو اپنے چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجانی پڑتی، لہٰذا ابھی تو وہ اپنا عکس دیکھ سکتی تھی جو حقیقت تھا کیونکہ یہاں اس کی جھوٹی مسکراہٹ دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ماشاءاللہ آج تو میری بہن کا کوئی جواب نہیں، کوئی بھی نہیں ٹکر دے پائے گا تمہیں، اتنی پیاری لگ رہی ہو تم۔ دانیال جو دلروز سے ملنے اس کے کمرے میں آیا تھا اسے تیار بیٹھا دیکھ فوراً اپنے کرتے کی جیب سے پیسے نکالتا اس طرح وارتے ہوئے اس کی تعریف کرتا بولا تو دلروز نے اپنی خالی نظریں اٹھائے اسے دیکھا تھا۔ ایک وہی تو تھا جو اسے سمجھتا تھا، جس کے سامنے ہوتی بھی وہ اپنے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ نہیں لاتی تھی۔ کیا بات ہے دلروز، کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے، ایسے اداس کیوں بیٹھی ہو؟ دانیال فوراً اس کی فکر کرتا بولا، اس کے پاس نیچے زمین پر بیٹھتا بولا تو دلروز کی آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے۔ میں کیسے کروں گی دانیال بھائی یہ شادی؟ مجھ سے نہیں ہوگی، میں کہتی تو تھی کہ میں یہ شادی کر لوں گی لیکن میری ابھی یہ حالت ہو رہی ہے، حالانکہ آج تو مہندی ہے اور میرا دل کر رہا ہے میں کہیں دور چلی جاؤں، چھپ جاؤں، جہاں جا کر کم سے کم مجھے یہ شادی نہ کرنی پڑے، مگر میں کیا کروں؟ میں نے حامی بھی تو خود ہی بھری تھی شادی کے لیے، مجھے تو کسی نے فورس بھی نہیں کیا، لیکن یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا دانیال بھائی۔ ایسے لگتا ہے جیسے ہی میرا نام کسی دوسرے کے نام کے ساتھ جڑے گا میرا دل پھٹ جائے گا، دلروز مر جائے گی اسی وقت۔ دانیال بھائی میں کیا کروں؟ کچھ نہیں سمجھ آ رہا، دلروز باقاعدہ ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی دانیال سے بولی تو دانیال کو دلروز کی اور زیادہ فکر ہونے لگی۔ ایسے نہیں کہتے بچہ، شادی تو کرنی ہے نا، ہم ماں سے نہیں تو کسی اور سے، اور اگر تمہیں نہیں شادی کرنی ہے تو تم مجھے بتاؤ، تمہارا بھائی ہے نا سب کچھ سیٹ کرنے کے لیے، لیکن یہ بات تم بھی جانتی ہو کہ حماد بہت اچھا لڑکا ہے اور وہ تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گا، وہ کبھی تمہیں تمہارے ماضی کا تانا بھی نہیں دے گا، باقی ابھی بھی وقت ہے، اگر تم نہیں راضی شادی کے لیے تو تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے۔ دانیال کھڑا ہوتا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولا،
تو دانیال کے بھائی والا مان دینے پر دلروز کے اندر سکون اترا تھا۔ کم سے کم کوئی تو تھا جس کے سامنے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی تھی۔ کاش میں کر سکتی، مگر دانیال بھائی اب تو چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ شادی کرنی ہے اور کسی کو دکھانا ہے کہ دلروز اسے کہیں پیچھے چھوڑ کر اب آگے بڑھ چکی ہے، دلروز نے پختہ لہجے میں کہا تو دانیال نے مسکراتے ہوئے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ اوئے تمہارا میک اپ کیوں نہیں خراب ہوا؟ اتنا رونے کے باوجود دانیال نے روز کے میک اپ کو جوں کا تم دیکھتے حیران ہوتے پوچھا تو دلروز دھیرے سے ہنس پڑی۔ واٹر پروف ہے بھائی، اس لیے کچھ دیر وہ اور دلروز کے پاس بیٹھا اس کا منہ ٹھیک کرتا رہا اور پھر مسرت بیگم، ایوب ملک اور فریاد ملک دلروز کے کمرے میں آئے تاکہ اسے باہر لے جا سکیں کیونکہ حماد لوگ بھی آ چکے تھے۔ ارے یہ غزان کہاں ہے؟ شام سے نظر نہیں آ رہا ہے کوئی، اسے فکر کے گھر میں شادی ہے اور وہ بھی اس کی دل کی۔ مسرت بیگم جو شادی کے جمیلوں کی وجہ سے الجھی پڑی تھی، شام سے غزان کو گھر میں نہ دیکھ انہیں غزان پر بے حد غصہ آیا تو دانیال کے پاس جاتی پوچھنے لگی، مجھے نہیں پتا تائی امی، آپ کو پتا تو ہے کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے اور ویسے بھی اس کی اور میری اتنی کہاں بنتی ہے کہ وہ کہیں جاتے ہوئے مجھے بتا کر جائے۔ دانیال نے کندھے اچکاتے مسرت بیگم کو جواب دیا اور پھر سے مسکراتے ہوئے اسٹیج کی جانب دیکھنے لگا جہاں دلروز اور حماد کی مہندی کی رسم جاری تھی۔ مہندی کا فنکشن گھر کے پچھلے لان میں ہی کیا جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے یہ لڑکا، موبائل فون بھی اس کا آف ہے۔ مسرت بیگم کو غزان پر بے حد غصہ آ رہا تھا اس کی اتنی لاپرواہی پر۔ دانیال کے جواب کو سن کر وہ منہ میں ہی بڑبڑاتی پیچھے مڑی تو انہیں غزان نظر آیا جو اسی طرف آ رہا تھا۔ وہ فوراً غصے سے غزان کی طرف بڑھی تاکہ اس کی کلاس لے سکیں کہ کہاں تھا اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی تھی، اس نے تیار بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ غصے سے تیز تیز چلتی اس کے پاس جا رہی تھی مگر غزان کے چہرے پر نظر جاتے ہی ان کے قدم خود بخود آہستہ ہوئے تھے کیونکہ وہ ایک ماں تھی اور اپنے بیٹے کے چہرے پر پھیلا کرب دیکھ سکتی تھی جو دلروز کو حماد کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اس کے چہرے پر چھایا ہوا تھا۔ اتنے دنوں سے غزان خود کو ان کے سامنے نارمل ظاہر کر رہا تھا لیکن آج خود بخود اس کے چہرے نے اپنے اندر کی اذیت کو خود پر واضح ہونے دیا۔ اسٹیج پر بیٹھی دلروز کی بھی اچانک نظر غزان پر پڑی تو اس کے دل کو کچھ ہوا تھا کیونکہ اس نے غزان کی ایسی حالت تو کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن پھر خود کو پتھر ظاہر کرتی وہ اپنی نظریں پھیر گئی تھی اور اس کا نظریں پھیرنا غزان کے دل پر چھریاں چلا گیا تھا۔ اس بار تو غزان کے آنسوؤں نے بھی اس کے ساتھ دغا کیا تھا اور ایک ساتھ کئی آنسو موتی کی صورت میں اس کی آنکھ سے بہتے چلے گئے تھے، جبکہ اس سے تھوڑا دور کھڑی اس کی ماں اس کی آنکھوں سے گرتے آنسو دیکھ تڑپ اٹھی تھی۔ جب اور وہاں کھڑا ہونا محال ہوا تو غزان فوراً وہاں سے چلا گیا اور اس کے پیچھے ہی مسرت بیگم بھی بھاگنے والے انداز میں گئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے ڈیئر دانیال جی؟ دانیال کو اکیلا کھڑا دیکھ ورشا فوراً اس کے پاس جاتی بولی تو دانیال نے اسے دیکھا تھا جو گرین کلر کی لانگ ویلوٹ کی فراک پہنے، بال کھلے چھوڑے، میک اپ سے پاک چہرے پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں تنگ کرتی ہو مجھے؟ جاؤ فنکشن میں موجود عورتوں لڑکیوں کے بیچ بیٹھو پر میرے پاس نہ کھڑی ہو، دانیال نے چڑچڑے پن سے کہا تو ورشا نے کچھ پل خاموشی سے اسے دیکھا۔ آپ کو پتہ ہے دانیال، اس وقت آپ پر ایک شیر بالکل فٹ بیٹھ رہا ہے۔ جو بھی ہو پر مجھے کوئی شوق نہیں تم سے بات کرنے اور محبت کی پینگیں چڑھانے کا، دانیال نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد کہا تو ورشا نے اسے گھورا۔ میں نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کی پینگیں چڑھاؤ؟ ورشا نے لڑاکا عورتوں کی طرح پوچھا تو دانیال نے بھی اسے گھورا۔ پہلے تو تم یہ بتاؤ کہ تم مجھے کبھی آپ اور کبھی تم کیوں کہتی ہو؟ ایک قول رکھو، یا تو آپ یا تو تم۔ دانیال کے سوال پر ورشا ہنسی تھی۔ وہ تو جب پیارے لگتے ہیں تو آپ کہتی ہوں اور جب غصہ آتا ہے اور زہر لگتے ہیں تو تم کہتی ہوں۔ ورشا نے آپ اور تم کا کانسیپٹ بتایا تو دانیال اس کے کانسیپٹ پر قربان ہوا۔ واہ صدقے تمہارے، دانیال نے کہا تو ورشا نے جھکتے ہوئے باقاعدہ داد وصول کی۔ جاؤ اب کسی عورت کے پاس بیٹھو، مجھے بھی بہت کام ہے، دانیال اسے کہتا جانے لگا تو ورشا نے اسے روکا۔ ہر وقت اگنور کرتے ہیں نا مجھے، تو میری ایک بات سن لیں پھر چلے جانا، ورشا نے کہا تو دانیال نے اسے بولنے کا اشارہ کیا جس پر ورشا نے گلا کھنکارا۔ میرا معیار نہیں ملتا، میں آوارہ نہیں پھرتا، مجھے سوچ کر کھونا میں دوبارہ نہیں ملتا۔ ورشا کے شعر پر دانیال نے محض اسے گھورا تھا مگر کون جانتا تھا کہ واقعی وہ ورشا کو کھونے والا تھا۔ دلروز کی آج برات تھی اور غزان کے لیے یہ برات اس کے دل اور اس کی محبت کے جنازے کی اہمیت رکھتی تھی، لیکن آج وہ اپنا ضبط آزمانا چاہتا تھا۔
آخر غلطی تو اسی کی تھی نا، کیونکہ پہلے دلروز کا دل اسی نے توڑا تھا، تو اب پھر اپنے دل کی تکلیف پر شکایت کیسی؟ بارات کا فنکشن مری کے بہت بڑے میرج ہال میں ہونے والا تھا اور ابھی تھوڑی دیر تک سب لوگ میرج ہال کے لیے نکلنے ہی والے تھے۔ غزال نے شیشے میں تیار ہو کر اپنا عکس دیکھا تو خود پر ہی تکلیف سے ہنس پڑا۔ تو پھر غزال ملک آج اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ رخصت ہوتا دیکھیے گا۔ اگر یہی سزا تھی میری تو اس سے بہتر مجھے موت ہی آ جاتی، کیونکہ جیتے جی مرنے سے بہتر موت کی نیند ہی سو جانا ہے۔ وہ شیشے میں نظر آتے اپنے عکس سے مخاطب ہوا، جبکہ اس کا عکس بھی اس کو افسوس اور ترس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں آئی ہلکی سی نمی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے غزال نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا اپنا فون اور والیٹ اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ ابھی حال نہیں جا رہا تھا کیونکہ اسے اپنے آرمی آفس کچھ کام تھا۔ اس وقت سب لوگ میرج ہال میں موجود تھے، جبکہ دلہن بنی دلروز برائڈل روم میں بیٹھی تھی۔ مسرت بیگم کا تو حال خود غزال والا تھا۔ ان کا کسی بھی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا اور یہ سوچ سوچ کر ان کا بھی دل دہل رہا تھا کہ دلروز تھوڑی دیر بعد حماد کے نام ہو جائے گی، اور ان کا بیٹا جس نے کل رات ہی ان کے اصرار کرنے پر اپنے دل کی حالت انہیں بتائی تھی، وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ ان کا دل کر رہا تھا وہ دلروز کے پاس جائیں اور اس کے سامنے گڑ گڑائیں کہ خدارا وہ ان کے بیٹے کے ساتھ اتنا بڑا ظلم مت کریں۔ ہاں وہ جانتی تھی غزال نے غلط کیا تھا، لیکن اس کی اتنی بڑی سزا تو نہیں بنتی تھی۔ وہ بات کر بھی لیتی، لیکن غزال نے کل رات ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ دلروز سے کسی قسم کی بات نہیں کریں گی۔ خود میں ہمت جمع کرتی وہ برائڈل روم میں آئیں۔ ان کے لیے بھی مشکل تھا دلروز کو کسی دوسرے کے نام کی دلہن بنے بیٹھا دیکھ کر، لیکن وہ غزال کے ساتھ ساتھ دلروز کی بھی تو ماں تھی، اس لیے ابھی وہ غزال کی ماں نہیں بلکہ دلروز کی ماں بن کر اس کے کمرے میں گئیں۔ برائڈل روم میں داخل ہوتے ہی انہیں دلروز وہاں رکھے صوفے پر بیٹھی نظر آئی، جو نہ جانے اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں کیا دیکھ رہی تھی۔ دلروز، مسرت بیگم نے اسے پیار سے پکارا تو اس نے اپنی اداس نظریں ہاتھوں کی لکیروں سے ہٹا کر مسرت بیگم کی جانب اٹھائی تھیں اور انہیں دیکھ کر مسکرائی تھی، مگر مسرت بیگم جانتی تھی کہ اس کی مسکراہٹ بناوٹی تھی۔ دلہن کے روم میں تیار ہو کر بیٹھی وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، اتنی حسین کہ کوئی شاعر اس کی خوبصورتی اپنی شاعری میں بھی بیان نہ کر پاتا۔ لیکن اس کے حسین چہرے پر ایک اداسی تھی، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، بلکہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی نئی زندگی شروع کرنے نہیں جا رہی بلکہ اپنی زندگی کو ختم کرنے جا رہی ہے۔ کیا بات ہے دلروز، اتنی اداس کیوں بیٹھی ہو؟ آج تو تمہاری شادی ہے نا، اور وہ بھی تمہاری پسند سے، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ مسرت بیگم اس کے پاس جا کر صوفے پر بیٹھی اس کے گال پر ہاتھ رکھتے پوچھنے لگیں، جبکہ دلروز ان کے سوال پر آگے ہو کر ان کے گلے لگی تھی، اور اس کے یوں آگے ہونے پر برائڈل روم میں اس کے ہاتھوں میں پہنی کانچ کی چوڑیوں کی چھنچناہٹ گونجی۔ مجھے امی کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے، دلروز نے بھاری لہجے میں کہا تو مسرت بیگم نے اس کی کمر پر تھپکی دیتے اسے دلاسا دیا۔ میں بھی تو تمہاری امی ہوں نا میری جان، اور اگر تم ایسے اداس ہوگی تو تمہاری ماں کو برا لگے گا۔ تمہارے اداس ہونے سے وہ بھی اداس ہوں گی، تو ایسے اداس نہیں ہوتے، مسرت بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو دلروز سیدھی ہو بیٹھی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اب نہیں رونا میرا پیارا بچہ، مسرت بیگم اس کے ماتھے پر پیار کرتی بولی تو دلروز نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ تم خوش ہو اس شادی سے؟ مسرت بیگم زیادہ دیر خود کو روک نہ سکیں، اسی لیے انہوں نے دلروز سے پوچھ ہی لیا، جبکہ ان کے سوال پر دلروز کی آنکھیں پھر سے نم ہوئی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ دلروز بتا دو کہ تم خوش نہیں ہو۔ اس سے پہلے وہ مسرت بیگم کو جواب دیتی برائڈل روم کا دروازہ کھلا اور صبا اندر آئی۔ تائی امی آپ کو امی بلا رہی ہیں، وہ بابا لوگوں کے کچھ دوستوں کی فیملی آئی ہے تو ان سے ملنا ہے۔ صبا نے آتے ہی مسرت بیگم کو حاجہ بیگم کا پیغام دیا تو مسرت بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا دلروز میں ذرا جا کر باہر مہمانوں کو دیکھ لوں۔ وہ دلروز کے گال تھپتھپاتی صبا کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ پیچھے دلروز نے اپنی اداس آنکھیں واپس سے اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر ٹکا لیں۔ بارات کا ٹائم رات 9 بجے کا تھا، لیکن اب 10 بجنے والے تھے اور ابھی تک بارات نہیں آئی تھی۔ سب لوگ ہی کافی پریشان تھے، ابھی تک بارات کے نہ آنے پر حماد سمیت اس کے سب گھر والوں کے موبائل بھی سوئچ آف آ رہے تھے۔ غزال ابھی تک میرج ہال نہیں پہنچا تھا کیونکہ وہ میرج ہال سے پہلے اپنے آرمی آفس گیا تھا کچھ کام کے سلسلے میں، مگر وہاں پر اسے کافی دیر لگ گئی تھی۔
اور وہ ابھی تک نہیں پہنچ پایا تھا۔ مسرت بیگم بھی اسے کال کر کے بار بار آنے کا کہہ رہی تھی، اس لیے وہ اپنا باقی کام پینڈنگ پہ رکھتا جلدی سے میرج ہال کے لیے نکلا۔ وہ کبھی بھی نہ جاتا میرج ہال، اب تو اس کے پاس بہانہ بھی تھا، لیکن وہ دلروز کو دلہن بنی دیکھنا چاہتا تھا۔ ہائے کم وقت، یہ عشق اچھے سے اچھے انسان کو بھی کسی کام کا نہیں چھوڑتا۔ ادھر دوسری طرف دانیال کا تو غصے سے برا حال تھا بارات کے ابھی تک نہ آنے کی وجہ سے، اس لیے وہ فوراً اپنی گاڑی میں بیٹھتا حماد کے گھر کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ دانیال کو گئے ابھی 15 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایوب ملک کے موبائل پر ان کے دوست یعنی حماد کے والد کی کال آنے لگی۔ حماد کے والد کی کال دیکھتے ہی ایوب ملک نے بنا دیر کے ان کی کال پک کی۔ کہاں پر ہو یار، ابھی تک پہنچے نہیں؟ بارات لے کر 10 بج رہے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں، کب تک پہنچ رہے ہو تم لوگ بارات لے کر؟ ایوب ملک کے کال اٹھاتے ہی بولنا شروع کیا، جبکہ ان کی بات ختم ہوتے ہی ان کے دوست نے ان کا نام آہستہ آواز میں پکارا۔ ان کی آواز ایسے نکل رہی تھی جیسے کوئی بہت زیادہ شرمندہ ہو۔ ایوب مجھے معاف کرنا، میں بہت ہی زیادہ شرمندہ ہوں، مگر ہم لوگ بارات نہیں لا سکتے۔ حماد کے والد کی بات سن کر ایوب ملک تو سکتے میں ہی آ گئے تھے۔ کیا مطلب، کیوں نہیں لا سکتے تم لوگ بارات؟ ایوب ملک نے حیرانگی اور پریشانی سے ملی جلی کیفیت سے پوچھا۔ حماد پاکستان چھوڑ کر چلا گیا ہے کل رات کا۔ حماد کے والد نے وجہ بتائی تو ایوب ملک اور زیادہ حیران ہوئے، ایسے کیسے ملک چھوڑ کر چلا گیا؟ کل رات تو وہ یہیں تھا نا، مہندی کا فنکشن اٹینڈ کیا تھا اس نے، اور وہ تو اس شادی سے راضی تھا، بلکہ اس کی اپنی مرضی سے شادی ہو رہی تھی، پھر اس نے ایسا کیوں کیا؟ ایوب ملک کا تو ایسے جیسے دل ہی بند ہو رہا تھا، جبکہ ان کے پاس کھڑے فریاد ملک بھی کافی پریشان ہو گئے تھے۔ ان کی باتیں سن کر میں نہیں جانتا آخر کیا وجہ بنی کہ وہ راتوں رات ملک چھوڑ کر چلا گیا، بس مجھے اتنا پتا ہے کہ آج صبح سے میں نے جب اسے گھر نہیں دیکھا تو آخر دوپہر کے وقت میں نے اسے کھول کر کے اس کا پتہ کرنا چاہا تو اس کا موبائل نمبر بند تھا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایوب، میں نے نہ جانے کہاں کہاں نہیں اس کا پتہ کیا، اس کے ہر دوست کو فون کیا جس کے پاس وہ جا سکتا تھا، بلکہ بہت سی جگہ میں خود جا کر پتہ کر کے آیا، لیکن مجھے حماد کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ مجھے فکر ہو رہی تھی کہ آخر میں تمہیں کیسے بتاؤں گا کہ حماد نہ جانے کہاں چلا گیا ہے۔